الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے خوش نصیب یا بد نصیب ہونے کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. اعمال اچھے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہم بد نصیب ہیں. انسان کی فطرت میں شگون موجود ہے، وہ بدشگونیاں کرتا رہتا ہے. جب ناکام ہونے لگتا ہے تو اپنی بد نصیبی کے اسباب ادھر ادھر تلاش کرتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے اس کی وجہ میری بیوی ہے، جب سے شادی کی ہے کرائسس میں آ گیا ہوں. کبھی وہ اپنی بد نصیبی اپنے مکان پر لگانا چاہتا ہے. کہتا ہے جب سے یہ مکان لیا اس وقت سے ہمارے حالات اچھے نہیں رہے، پیدر پہ واقعات پیش آئے ہیں. پہلے فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، پھر فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ مکان ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا ہے. کبھی دکان کا یہی معاملہ کر دیتے ہیں کہ جب سے یہ دکان لی ہے تو اس دکان کے لینے سے نحوست ہمارے اوپر آ گئی، اور وہ اس کو اپنے بد نصیبی کا ذمہ دار قرار دینے لگتا ہے دکان کو. کبھی کسی ملاقات کو بد نصیبی کا ذمہ دار قرار دینے لگتا ہے. کبھی اسے یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر بندش کرا دی گئی ہے. نظر کا اس کو شبہ ہونے لگ جاتا ہے کہ نظر ہے. اسی طرح دوسری چیزیں نظر برحق ہے اور ہم جادو کا انکار نہیں کر سکتے.
جادو کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ جادو کے آثار کیا کیا ہو سکتے ہیں موجود ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں ہوتی اور جادو بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں لیکن اکثر اوقات نہیں ہوتی، اور نحوست ایسی چیز ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم کبھی اپنی گاڑی کو، کبھی اپنی بیوی کو، کبھی اپنے مکان کو، کبھی اپنی دکان کو، کبھی کسی سے ملاقات کو نحوست قرار دینے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یہ شگون انسان کی فطرت میں بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، ان کے یہاں ایک اچھا خاصا کھاتا انہی بدشگونیوں کا اور بدفالیوں کا ہوتا ہے۔ انہی اعتقادات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا دھندا لگا ہوا ہے، دھندا چلتا بھی ہے۔ نجومی ہیں اور کاہن ہیں اور ذائچے نکالنے والے ہیں اور طرح طرح کے عامل ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی نے علم دین حاصل نہیں کیا اور اس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں کوئی وقت نہیں گزارا، چلتا پھرتا گھوم رہا ہے اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس یہ ہے۔ بھئی کیا ہے؟ کہ جی بخشش ہوئی ہے، میں نے فلانے کی خدمت کی تھی، اس نے بخشش کی ہے اور اس بخشش کی وجہ سے میرے ساتھ اب موکل لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ تعویذ ہے، اس کا کاروبار چل جاتا ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں اس آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں کہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا اصل سبب ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں باندھا ہوا ہے۔ ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں باندھا ہوا ہے، یعنی اس کا نصیب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نصیب میری بیوی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا نصیب میری دکان کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا نصیب میرے مکان کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا نصیب میرے فلاں معاملے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ عجیب عجیب طرح کے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری جو بہن تھی نا، جب تک ہم نے اس کی شادی نہیں کی تھی ہمارے گھر میں دولت برس رہی تھی، ہم نے اس کی شادی کر لی تو ہمارے یہاں سے وہ چیز ختم ہو گئی، اب ہمارے بہنوئی والوں کی لاٹری کھلی ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے، یہاں بھی مرد محنت کر رہا تھا، وہاں بھی مرد محنت کر رہا ہے، وہ بیچارہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، وہ اللہ کی بندی بیٹھے بیٹھے کریڈٹ لے رہی ہے کہ جب میں وہاں تھی تو وہاں دولت کی بارش کرا رہی تھی اور یہاں ہوں تو یہاں۔ تو فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں باندھا ہوا ہے، اس کے اپنے ساتھ ہے، وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے نہیں۔ اگر بد نصیب ہے تو یہ بد نصیبی اسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اگر خوش نصیب ہے تو خوش نصیبی اسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں باندھا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک تحریر نکالیں گے، ایک کتاب اس کے لیے ہم نکالیں گے، یلقاہ منشورا، اور یہ اس کتاب کو ایسے وصول کرے گا
کہ وہ کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیے، نصیب کا ذکر کیا اور نصیب کے فوراً بعد ذکر کیا اعمال نامے کا۔ کیا بتلایا؟ کہ تمہارے اعمال تمہارا نصیب ہے۔ وہی بات کہ انسان کی خوش نصیبی یا انسان کی بد نصیبی اس کے اپنے اعمال کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اپنے اعمال کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور یہاں اس کو اپنی کتاب لٹکی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہاں اس کو اپنا نصیب معلوم نہیں ہو رہا، لیکن قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، اور وہ کتاب اس کو ایسے ملے گی کہ کھلی ہوئی ہوگی، وہ اس کو پڑھ سکے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا احتساب کرنے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو، کسی اور سے اپنا حساب لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے جاتے کہتے ہیں میرا حساب لگائیے، میرا حساب لگائیے، تو اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب لگانے کے لیے آج تم خود کافی ہو۔ ایک اور مقام بھی قرآن مجید میں مطالعے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا، اور وہ بستی والے شرک میں بھی مبتلا تھے اور طرح طرح کی دوسری برائیوں میں بھی مبتلا تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اللہ نے پہلے 2 پیغمبر بھیجے، ان دونوں نے نصیحت کی، ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالی نے ان کی مزید تائید اور تقویت کے لیے تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیسے مہربان ہے۔ ایک بستی میں بیک وقت 3 رسول بھیجے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مضبوط دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ پھر قیامت تک کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، قیامت تک کسی کی ضرورت نہیں۔ کہاں چراغ جلے تو گھر گھر میں کمرے کمرے میں جلانے پڑتے ہیں، اور سورج کی روشنی آ جائے اکیلے ہی کافی ہے، شام تک اکیلے سورج کی روشنی کافی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بھرپور، بڑی مضبوط دعوت لے کر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کی جماعت، قیامت تک کی امت کام کو سنبھالنے والی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ لیکن پہلے معاملہ یہ ہے کہ ایک بستی میں ایک وقت میں 3 پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں کہ جاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ قالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں، ان کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کوئی رسول وغیرہ نہیں ہو، اور اللہ نے ہماری طرف کسی کو بھی نہیں بھیجا، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، ان انتم الا تکذبون، جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو مسترد کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ان کو جھٹکا دیا گیا، تھوڑی سی ان کے لیے تنبیہ کی گئی، اور بارش رک گئی، خشک سالی ہو گئی، کچھ ان کے نقصانات وغیرہ ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی آخرت
کے عذاب سے پہلے یہ چھوٹا سا جھٹکا ہمیں دے کے تنبیہ کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بجائے انہوں نے وہی کام کیا جو ہر ناکام کرتا ہے، جو کام ہر ناکام کرتا ہے وہی کام انہوں نے کیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نحوست میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو منحوس قرار دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ نحوست آئی ہے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، دردناک عذاب کا۔ اللہ کے پیغمبروں نے کہا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم جو نحوست ہمارے بارے میں تلاش کر رہے ہو اور جس نحوست کا ہمیں ذمہ دار قرار دے رہے ہو، تو ہماری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری بدنصیبی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری ناکامی کا سبب خود تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ این ذکرتم، کیا سمجھو گے؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں سمجھو گے بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے ہو۔ چنانچہ وہ حد سے بڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے سب کچھ وہاں ملیہ میٹ کر دیا۔ تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے، یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے، وہاں پر بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ آدمی کا نصیب آدمی کے اپنے اعمال کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ صحیح کام کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اور عقل کے مطابق درست کام کر رہا ہے اور اپنے تجربات سے سیکھ رہا ہے، دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھ رہا ہے، اچھے مشورے کو قبول کر رہا ہے، تو کامیاب ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی کامیابی کے اسباب ہیں، حسن نیت، اچھی نیت ہو، حسن عمل، صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہو۔ اور صحیح طریقے والا عمل کون سا ہے؟ صحیح طریقے والا عمل وہ ہے کہ جس میں بے دینی بھی نہ ہو، بے عقلی بھی نہ ہو، بے دینی بھی نہ ہو اور بے عقلی بھی نہ ہو، اس عمل کو کہیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ اور آدمی سیکھے، اپنے تجربوں سے بھی سیکھے، دوسروں کے تجربوں سے بھی سیکھے، اور دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ناکام کرنے والی ہیں، ان سے بچے۔ بعض اوقات آدمی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے حضرت والا استاذ اور مرشد حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھیے کوئی ایک آپ کا مخالف ہو نا تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، دو مخالف ہوں تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن سبھی آپ کے مخالف ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک لو، ساروں کے سینگ تھوڑے ہی نکلے ہوئے ہیں کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، تلخی صحیح مزاج میں، لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ جب بولنے کا انداز ہی ایسا ہے، جب ڈیلنگ ہی ایسی ہے، اب شکوہ کیا کرنا؟ شکوہ کرنے لگ جاتے، ناکام ہوئے، پریشان ہوئے، بلڈ پریشر ہونے لگ گیا، اس پر وہ کہنے لگے کہ کسی نے میرے اوپر کچھ کرا دیا ہے۔ اسی طرح دوسروں کا حق کھانا، یہ بعض اوقات دنیا کے اندر اس کی سزا ملنے لگ جاتی ہے۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اپنے مال میں حرام مال شامل کر رکھا ہے، اب اس حرام مال کی وجہ سے حلال مال بھی ضائع ہو رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں یہ معاملہ کیوں ہے. بھائی غور کرو، کسی کے میراث کا حصہ تو دبایا ہوا نہیں ہے، کئی سالوں کی زکوٰۃ تو ہڑپ نہیں کر رکھی، کسی کا قرضہ ادا کرنے میں بلا وجہ کی ٹال مٹول تو نہیں کر رہے. یہ آدمی کے اپنے کرتوت ہیں اور ان کی وجہ سے پھر پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو پھر آدمی بوکھلا جاتا ہے، بوکھلاہٹ کے اندر اور غلطیاں کرتا ہے. عقل کی روح سے جو غلطی نہیں کرنی چاہیے وہ غلطیاں کرتا ہے. ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. اب اس کا ادھر سے بھی معاملہ بگڑنے لگا ہے، ادھر سے بھی معاملہ بگڑنے لگا. اب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ گڑبڑ آدمی کے اپنے اعمال کے اندر ہے. اور دیکھیے، ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا، ہم بھٹک گئے. جس روٹ پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اس روٹ پر ہم نہیں جا رہے، بھٹک گئے. اب اگر ہوش آ گیا ہے 10 میٹر چلنے کے بعد ہی تو دیکھیے یہ معاملہ جلدی سے درست ہو جائے گا. لیکن ہوش آ رہا ہے 10 کلومیٹر کے بعد تو پھر درست راستے پر آنے میں وقت تو لگے گا. یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا آگے نکل گئے اور اب کہیں کہ ایک دم سے ہمیں صحیح روڈ پر پہنچا دو. ایسا نہیں ہوگا. جتنا آگے گئے اتنا ہی پلٹ کر واپس آنا پڑے گا. اور یہ ہمارے دن رات کے تجربے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب اپنی خرابی معلوم بھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں بس ایک دم سے اصلاح ہو جائے. نہیں، جتنا آگے نکل چکے ہیں اتنی دیر تو لگے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جس کو عادت اللہ کہتے ہیں، جس کو سنت اللہ کہتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ دیا، پریشان ہوئے جا رہا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور سورہ یاسین کی آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی خوش نصیبی یا اپنی بد نصیبی کے اسباب اپنے عمل میں تلاش کرنے چاہیے، اپنے ہی اعمال کو دیکھنا چاہیے. یہ بدشگونیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا ہوا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. اب بھی بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. ہندوستان میں عورتیں سفر کو کہتی تھی 13 تیزی اور اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منحوس ہونے کا انکار کر دیا تھا 1400 سال پہلے. اس کا نام رکھا سفر المظفر، سفر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ، مرادیں پانے کا مہینہ. تو یہ تو کامیابی کا اور مرادیں پانے کا مہینہ ہے، اس کو منحوس قرار دے رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. لا عدوى، عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرۃ اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ولا حامۃ اور بدروح کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر اور سفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے. عدوہ کس کو کہتے ہیں؟ عدوہ کہتے ہیں چھوت چھات کو. چھوت چھات، دیکھیے بیماریاں لگنے کا ایک طریقہ ہے جو ڈاکٹر بتلاتے ہیں. اس طریقے سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، لیکن صرف ٹچ کرنے سے بیماری لگ جاتی ہو ایسا کہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا. کہیں ایسا ہوتا ہے اور کہیں ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کو کینسر ہے، وہ دوسرے کو ہاتھ بھی لگا دے اسے کینسر نہیں لگے گا. ہاتھ لگانے سے کینسر نہیں لگے گا. کسی کو کوئی اور خطرناک بیماری ہے،
لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ خون کے ٹرانسفر سے یہ بیماری لگ جائے گی، تھوک کے ٹرانسفر سے یہ بیماری لگ جائے گی، ہم نے یہ سمجھا کہ ہاتھ لگانے سے بیماری لگ جائے گی، تو یہ عدوہ ہے۔ تو دیکھیے بیماریوں کے منتقل ہونے کا جو ثابت شدہ طریقہ ہے، ہمارا دین اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر ڈاکٹر بتلا دیں، مستند ڈاکٹر، تجربہ کار اور دیندار ڈاکٹر یہ بتلا دیں کہ اس طریقے سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو سب علماء یہ کہیں گے احتیاط کرو۔ لیکن اپنی طرف سے ہر بیماری کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ یہ بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، چاہے وہ بیماری لگنے والی نہ بھی ہو۔ عام قسم کا بخار ہے، کوئی وائرل بخار نہیں ہے، عام قسم کا بخار ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں یہ دوسروں کو لگ رہا ہے، تو یہ تو لگتے ہی نہیں ہے۔ کینسر کی بیماری ہے یا ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہاتھ لگانے سے دوسرے کو لگ جائے گی، تو یہ چھوت چھات ہے۔ اور مشرکانہ معاشروں میں یہ چھوت چھات کا عقیدہ بہت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار فرما دیا، لا عدوہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوڑھ زدہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، وہ کوڑھ زدہ تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوت چھات کی نفی کی اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے، بغیر تجربے اور مشاہدے کے یہ سمجھ لینا کہ ٹچ کرنے سے بیماری دوسرے کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا۔ ولا طیرہ، اور ایسے ہی بدفالیاں لینا، بدشگونیاں لینا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اس کی وجہ سے رکنے لگ جاتے۔ کسی آدمی کو بلا وجہ منحوس قرار دے دیا، گھر سے نکلے اس سے ملاقات ہو گئی تو ڈر گیا کہ آج صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا اور یہ تو جو ہے بڑا خطرناک آدمی ہے، میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو یہ بدشگونی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری چیز ہمیں دی، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک فال لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ بڑا سخت موقع تھا، اور اس سخت موقع پر کفار کی طرف سے سفارتکار آیا۔ اس سفارتکار کا نام تھا سہیل۔ حضور نے فرمایا سہیل آ گیا، سہولت آ گئی۔ اب یہ بد فالی لینے کی بجائے نیک فال لی، سہیل آیا ہے، سہولت آ گئی، یہ نیک فال ہے تو نیک فال لینی چاہیے۔ اپنے کسی پیارے کا چہرہ دیکھ لیا، کہا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا، آج آپ کو دیکھا ہے میں نے۔ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ لیا، خوش ہو گئے کہ بھئی آج تو یہ خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا ہے، انشاءاللہ دن اچھا گزرے گا۔ اچھا خواب دیکھ لیا اور جب آنکھ کھلی تو بڑے ایکٹیو تھے، اچھی فال لے لی کہ دن اچھا گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، لیکن بدشگونی لینے سے منع کر دیا۔ فرمایا لا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا حامہ، بدروح، یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ مردوں کی روح آ جاتی ہے، تو فرمایا بدروح کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہ رکھو۔ ولا سفر، اور سفر کے بارے میں بدشگونیاں نہ کرو۔ مختلف قسم کی بدشگونیاں کرتے، کہتے ہیں یہ پکا کے تقسیم کر دو، سفر کی تیزی ختم ہو جائے گی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو غسل کر لو، اس غسل کرنے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس مہینے میں اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ مہینہ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد ایک مسلمان کے لیے کیا گنجائش ہے
کہ وہ اس قسم کے بد عقیدوں میں مبتلا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی خوش نصیبی اور اپنی بد نصیبی اپنے عمل میں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔